تو اتحاد کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. ہم تو کھلے ایمان کے ساتھ اور اللہ کو جواب دینے کے تصور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، اور ہماری جد و جہد متحدہ جد و جہد پر ہی ہم یقین رکھتے ہیں. ہم کوئی اپنی ذات کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے پاس جواب دہی کے تصور سے ہم جد و جہد کرتے ہیں. یہ کہ صاحب اکبر الدین اویسی صاحب کو فون کیا تھا. اکبر الدین اویسی صاحب سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ بھئی اسد صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو قانون آیا ہے یہ انتہائی خطرناک قانون ہے اور اس پر متحدہ جد و جہد ہونی چاہیے، علیحدہ علیحدہ جد و جہد نہیں ہونی چاہیے. اکبر صاحب نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں بھائی سے بات کروں گا، صدر صاحب سے بات کروں گا اور وہ آپ کو مطلع کروں گا. یقیناً متحدہ جد و جہد ہونی چاہیے، میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے میں سمجھیے کہ ابھی آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں اور یہ بات سمجھیے کہ میں بھائی کو بولوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ریاست علی خان. اس وقت ہم موجود ہیں مسلم تحریک شبان کے پریسیڈنٹ جناب مشتاق ملک صاحب کے آفس پہ، اور جو کہ جے اے سی کی بھی پریسیڈنٹ ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کل جو کسانوں کے حق میں فیصلہ آیا ہے، جو 3 قانون بنے تھے کسانوں کے خلاف، کسانوں نے بڑی جدوجہد سے وہ قانون کے خلاف جنگ جیتی اور خود پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس قانون کو واپس لینے کی بات کہی. آئیے اس پہ رائے لیتے ہیں مشتاق ملک صاحب کی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو یہ کسانوں کی جنگ ہوئی اور یہ کسان جو جنگ جیتنے میں کامیاب رہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے صاحب؟ دیکھیے، بہرحال ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور کسانوں نے بڑے صبر اور نظم و ضبط کے ساتھ ایک لمبی لڑائی مرکزی حکومت کے ان 3 قوانین کے تعلق سے لڑی، اور حکومت کو جھکنا پڑا، ان کے اہنکار کو سمجھیے ختم کرنا پڑا. یہ جمہوریت کی جیت ہے اور سمجھیے کہ یہ ایک بڑا پیغام ہے ملک کے موجودہ حالات میں کہ جہد مسلسل کامیابی کا زینہ ثابت ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ کسان بڑے پیمانے پہ بارڈرز پہ اپنا احتجاج جاری رکھے، قلعے پہ بھی کسان جا کے احتجاج کرتے رہے. 700 سے زیادہ کسانوں نے اس جدوجہد میں شہید ہوئے، اس کے بعد جا کے یہ کامیابی ملی. کیا یہ فیصلہ جو حکومت کا تھا یہ صنعت کاروں کے فیصلے میں تھا یا کسانوں کے فیصلے میں تھا؟ دیکھیے، جو قوانین تھے وہ قوانین تو سمجھیے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے حق میں تھے، اور راشن کو سمجھیے کہ وہ اپنی منمانی قیمت لگانے کے راستے مہیا کیے گئے تھے. لیکن یہ لڑائی صرف کسانوں کی جیت نہیں ہے، بلکہ ملک کے ہر سمجھیے کہ غریب اور امیر کی لڑائی تھی، اور اس میں سب کا تعاون کسانوں کو حاصل ہوا اور کسانوں نے اس کو فرنٹ لائن پر آ کر لڑائی لڑی ہے. اور یہ کارپوریٹ سیکٹر کی شکست ہے، مودی حکومت کی شکست ہے، اور جمہوریت کی، اور پھر سمجھیے کہ جو نان وائلنس موومنٹ ہے اس نان وائلنس موومنٹ کی جیت ہے. جیسا کہ کسان کا جو پروٹیسٹ شروع ہوا تھا ملک صاحب، کہ یہ شروع ہوا جب اس میں کووڈ بھی آیا، لاک ڈاؤن بھی آیا. یہ کسان جہاں پر بھی جاتے تھے، جیسا کہ یو پی جاتے تھے یا پھر اتراکھنڈ جاتے تھے، بہرحال جتنے بھی ریاست یہ ٹریول کرتے تھے، تو ہر کسانوں نے ان کو ایک جٹی سے ایک اتحاد کا مظاہرہ دکھایا. لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ بی جے پی حکومت، یہ مودی حکومت کیا کرے، ٹرپل طلاق قانون لائی، پورے مسلم معاشرہ اٹھ کے یہ پروٹیسٹ کرا، لیکن قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. پھر این پی آر، این سی آر ایسے جیسے چیز آئے، سی ڈبل اے آئے، لیکن مسلم معاشرہ بھی اس کے خلاف سخت پروٹیسٹ کرا. جیسے کہ آپ خود 1 ملین مارچ کرے، اس کی مہم شروع کرے تھے، پھر اس کے بعد کچھ تبدیلی نہیں. اس کی وجوہات؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جد و جہد نہیں کی. دیکھیے، مسلمانوں کی جد و جہد اور کسان کی جد و جہد میں بڑا فرق ہے. 65% کسان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان سمجھیے کہ 14 سے 15% مسلمان ہیں. اور پھر جہاں تک کہ آپ نے بات کہی ملین مارچ سمجھیے کہ ہوا،
اور اس کے نتائج نہیں نکلے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے نتائج نکلے ہیں، قانون واپس نہیں ہوا لیکن نتائج تو ضرور نکلے ہیں. پوری جیسے کہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس قانون کو پیش کرتے ہوئے کہ ملک کے ایک ایک اینچ پر NPR ہوگا، NRC ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہ تیسرا سال سمجھیے کہ شروع ہونے والا ہے اور ابھی سمجھیے کہ نہیں ہوا ہے. ہاں قوانین ضرور سمجھیے کہ باقی ہیں اور قوانین بن گئے ہیں، لیکن اتنی بڑی جد و جہد بہرحال سمجھیے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ NRC NPR پر ہوئی، اور شاہین باغ بھی آپ کے سامنے ایک بڑی مثال ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ شاہین باغ پر کتنے تماشے اور کیسی کیسی باتیں نہیں ہوئی، کہ یہاں تک کہ کہا گیا گولی مارو فلاں کو، یہ بات کہی گئی. شاہین باغ پر سمجھیے کہ فائرنگ کی گئی، اوپن فائر کیے گئے، جامعہ ملیہ میں فائرنگ کی گئی. لیکن یہ مجرمین بہرحال سمجھیے کہ آزاد ہیں، اور مسلمانوں کو ایک دلی کے ایک بڑے فساد میں جھونک دیا گیا. مسلمانوں کی دکانیں لوٹی گئیں، ایک منظم سازش کے ذریعے باہر سے غنڈے لائے گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ NRC NPR میں جو جد و جہد جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹس کرے اور دیگر اسٹوڈنٹس کرے جو نان مسلم بھی تھے، اس میں مسلمان بھی ہیں، وہ آج بھی جیل میں ہیں. اور ان پر سمجھیے کہ سیڈیشن چارجز لگائے گئے، اور ان پر سمجھیے کہ دلی کے دنگوں کو بھڑکانے کا الزام لگایا گیا، جبکہ دلی کے فسادات سے ان طلباء یا سوشل ایکٹیوسٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن آج بھی عمر خالد بھی جیل میں ہیں، بہت سے سوشل ایکٹیوسٹ جیل میں ہیں، شرجیل امام جیل میں ہیں، جبکہ جرنلسٹ بھی جیل میں ہیں، تو ہاتھرس کے جرنلسٹ جیل میں ہیں. تو ملک کا مزاج بہرحال آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ سمجھ کر ہی جد و جہد کے خاکے بنائے جاتے ہیں. آپ کسانوں کے احتجاج سے دوسرے احتجاج کو لنک مت کریے. ہر ایک کے اپنے ایک علیحدہ سمجھے کہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کے تحت ہی جد و جہد کرنا پڑتا ہے. لیکن NPR NRC کی جد و جہد مسلمانوں نے پورے دمخم کے ساتھ کی، اور ان کے ساتھ جمہوریت پسند اور انصاف پسند جو غیر مسلمین تھے وہ تمام نے بھی ان کا ساتھ دیا. اور یہ جد و جہد بہرحال ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جد و جہد روکی گئی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی ہے. جد و جہد بہرحال سمجھے کہ باقی ہے ابھی. جی، ہم ایسا اس کو جد و جہد کو لنک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں مشتاق صاحب. ہم لوگ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسا کسانوں کے پر بھی بار بار یہ تہمتیں اٹھتی ہیں کہ آپ لوگوں کو باہر سے فنڈ آ رہا، آپ لوگوں کو یہ پارٹی بیک اپ کر رہی، تہمتیں جیسے شاہین باغ میں لگی کسانوں پہ بھی لگی، لیکن وہ ایک جٹ ہو کر ایک جگہ سے لڑے. لیکن جیسا کہ آپ شہر حیدرآباد میں دیکھتے ہیں، آپ کی ملین مارچ نکلی، پھر مجلس اتحاد المسلمین کی ترنگا ریلی نکلی. کیا یہ سب مل کے ایک پلیٹ فارم پر ایک کاز کے اثر نہیں لڑ سکتے تھے؟ دیکھیے جہاں تک کہ مشتاق ملک کا تعلق ہے، میں ہر وقت اتحاد کا داعی رہا ہوں، اور تحریک مسلم شبان کے بنیادی سمجھے مقاصد میں اتحاد ملت وقت کا تقاضا ایک بنیادی مقصد ہے. اور جہاں تک کہ NRC NPR کی جد و جہد کا تعلق ہے، اس سمجھے کہ جد و جہد کے آغاز پر جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جا رہی تھی، میں آپ کو سمجھے کہ یہ بات آپ کے سامنے لاؤں کہ میں نے سمجھیے کہ صاحب اکبر الدین اویسی صاحب کو فون کیا تھا. اکبر الدین اویسی صاحب سے بات ہوئی، اور میں نے کہا کہ بھئی اسد صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو قانون آیا ہے یہ انتہائی خطرناک قانون ہے، اور اس پر متحدہ جد و جہد ہونی چاہیے، علیحدہ جد و جہد نہیں ہونی چاہیے. اکبر صاحب نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں بھائی سے بات کروں گا، صدر صاحب سے بات کروں گا، اور وہ آپ کو مطلع کروں گا. یقیناً متحدہ جد و جہد ہونی چاہیے، میں بھی اس کے حق میں ہوں. لیکن پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے میں سمجھیے کہ ابھی آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، اور یہ بات سمجھیے کہ میں بھائی کو بولوں گا. اور آپ بھی سمجھیے کہ ہمارے صدر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں، وہ جھارکھنڈ میں ہیں. میں کہا پتہ نہیں کانٹیکٹ ہوگا نہیں ہوگا، آپ ہی میرا پیغام ان تک پہنچا دیجیے. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، تمام MLAs کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ کا دعوت نامہ دیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام مسلم جماعتیں شریک ہوئیں،
जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, फलां सभी शरीक हुए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद जमात थी जो उस जॉइंट एक्शन में शरीक नहीं हुई। उसके बाद फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दारुस्सलाम में प्रोग्राम जलसा किया। उस जलसे में बहरहाल समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी के हैसियत से हमें नहीं बुलाया गया, और उनका जो बहरहाल एक ब्रांडेड जो ग्रुप है उसी ग्रुप को उसमें बुलाया भी गया। अब फिर उसके बाद वो ब्रांडेड ग्रुप जॉइंट एक्शन कमेटी से आहिस्ता से समझिए कि हट गया, जो वो लोग नहीं समझ पाए कि जॉइंट एक्शन कमेटी इतना बड़ा मूवमेंट इस ताल्लुक़ से खड़ा करेंगी, क्योंकि लोगों को एक फियर है कि मजलिस के बगैर काम नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जिद्दोजहद सारी दुनिया खामोश थी, लेकिन हमने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई और इस जिद्दोजहद को हम भी मुत्तहदा तौर पर ही लेकर जाना चाह रहे थे। लेकिन कुछ लोग इत्तेहाद का नारा ज़रूर लगाते हैं, लेकिन इत्तेहाद करने से कतराते हैं, उनके मफादात के लिए इत्तेहाद नहीं करते। हमारे दरवाजे तो इत्तेहाद के लिए हर वक्त खुले हैं। हम तो खुले ईमान के साथ और अल्लाह को जवाब देने के तसव्वुर के साथ जिद्दोजहद करते हैं, और हमारी जिद्दोजहद मुत्तहदा जिद्दोजहद पर ही हम यकीन रखते हैं। हम कोई अपनी ज़ात के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के पास जवाबदेही के तसव्वुर से हम जिद्दोजहद करते हैं। तो मुश्ताक मलिक साहब, हम आपसे आखिरी सवाल लेके चलते हैं कि आपने देखा कि किसानों का आंदोलन, जो कि गांधी जी के जो उसूल थे, जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया, जैसा कि आप प्रोटेस्ट करते थे, जैसा अपने हक़ के लिए लड़ते थे, वैसे तर्ज पे किसानों ने जंग जीती। क्या NPR NCR में भी इसी तरह की जंग लड़कर जीता जा सकता? देखिए, NPR NCR की जो समझिए कि लड़ाई थी या जो प्रोटेस्ट हुआ है फर्स्ट फेस में, वो भी अहिंसा पर ही समझिए कि साहब मबनी प्रोटेस्ट था। उसमें कोई हिंसा कहीं नहीं हुई। हमने कोई समझिए कि झगड़ा नहीं किया। ख़ुद आपने मिलियन मार्च को आप देखिए कि इतना बड़ा मिलियन मार्च हुआ, लेकिन किसी को एक गाली भी किसी ने नहीं दी। तो उसी तरह पूरे मुल्क में ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ, जो समझिए नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। और यकीनी तौर पर समझिए कि जमहूरियत में नॉन वायलेंट मूवमेंट की बड़ी अहमियत होती है। और जैसे मैंने कहा कि NPR NRC CAA, अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि साहब CAA का मसला है, तो सिर्फ CAA का मसला नहीं है, NPR का भी मसला है। ये बात नोट करने की है, क्योंकि अभी कुछ बयानात कल आए हैं कि CAA वापस लिया जाए। देखिए, CAA हम पे उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता, एक लंबी उस पर बहस है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन NPR के टर्म्स एंड कंडीशन को भी चेंज करना पड़ेगा, और समझिए कि नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन जो है उसके भी समझिए कि जो उसूल कायदे हैं, जो आपने फॉर्म दिया था, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। मसला सिर्फ CAA का नहीं है, मसला NPR NRC और CAA का है। CAA का मसला सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है, लेकिन NPR NRC में तो मैं डायरेक्ट समझिए कि अफेक्टेड हो रहा हूँ। एक खेल खेला जा रहा है जो BJP से दरपर्दा, जो समझिए कि जिनकी आशिकी है, वो समझिए खेल खेल रहे हैं कि कल उन्होंने बयान दिया है कि CAA वापस लिया जाए। सिर्फ CAA नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इस पर कभी तफसील से बात करूँगा कि खाली CAA नहीं बल्कि NPR NRC में भी जो फॉर्म आपने दिया था उसको तब्दील करना पड़ेगा। तो बहरहाल समझिए कि लड़ाई अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो फिर लड़ाई शुरू होगी। ये समझिए कि एहतजाज शुरू होगा, और ये एहतजाज हमारी ज़िंदगी और मौत का समझिए इस मुल्क में फ़ैसले का एहतजाज है। हम उस पर खामोश नहीं बैठेंगे, और टिल समझिए कि साहब रोल बैक द लॉस तक हम समझिए लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या अब NRP NCR पे मुश्ताक मलिक साहब फिर एहतजाज जारी रखेंगे और धरना, फिर प्रोटेस्ट वगैरह कुछ आपके फैंस के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, और ये लड़ाई बाकी है, और हुकूमत अगर अब भी रोकी हुई है, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो फिर ये समझिए कि एहतजाज शुरू होगा, और एहतजाज रोल बैक तक के एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, ये थे तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट जनाब मुश्ताक मलिक साहब। आप अपने दोस्त रियासत अली ख़ान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।